کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، اس وقت جوڈیشری کا بھی بہت بڑا حصہ ساتھ تھا، اور مزے کر رہے تھے وہ، اور سب مل کے جو تھے وہ رگڑا لگا رہے تھے عمران خان کے مخالفین کو، کیونکہ پروجیکٹ عمران جو تھا اس کو کامیاب کروانا تھا، اور عمران کو جھوٹا مہاتما بنانے کے لیے اس کے سیاسی مخالفین کی کردار کشی کرنا، ان کو بدنام کرنا، اس وقت یہ ٹارگٹ تھا، اور اس میں سبھی ملے ہوئے تھے۔ کون تھا جو اس میں شامل نہیں تھا؟ تب عمران خان کو سب ٹھیک لگتا تھا۔ ابھی تو اس کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی اس کے کرتوت ہی سامنے نہیں آئے تو چیخیں مارنی شروع کر دی ہیں اس نے۔ اور یہ جو وہ منہ کھول کھول کے کہتا جی اتنے ارب کی کرپشن، تو اس کرپشن کو ثابت کرنا تھا نا، تمہارے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گی۔ 4 سال تم اس ملک کے حکمران رہے ہو، 9.5 سال سے کے پی کے تم حکمران ہو، ثبوت لے کے آتے نا عدالتوں کے اندر، تب تو سارے ادارے تمہارے ساتھ تھے، سب نے مل کے کوشش کی، ثبوت کوئی نہیں تھا کیونکہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی تھی، جھوٹ بولا جا رہا تھا۔ اس جھوٹ بولنے میں میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا حصہ شامل تھا، بہت بڑا حصہ میڈیا کا شامل تھا۔ حکم آتا تھا، میڈیا کے لوگ بعض نہیں لیٹتے تھے، باقی لیٹ جاتے تھے، ایسا ہی تھا اور کیا تھا۔ کسی میڈیا مالک کو فون کرتے تھے، یہی چینلز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پریشر ہے، کیا کریں، ہم نے چینل چلانا ہے۔ یہ دور تھا، ایک سیاہ دور تھا عمران خان کا، تو وہ سیاہ دور بھی چلا گیا۔ جو یہ سہولت کار تھے وہ بھی ایک ایک کر کے چلے گئے۔ اب عمران خان صاحب اکیلے ہیں، نہ جہاز ہے، نہ جہاز چلانے والے ہیں، نہ آدمی اٹھانے والے ہیں، نہ ججوں کو پریشر ڈالنے والے ہیں، نہ وہ جج موجود ہیں جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے تھے۔ تو اب جو عمران خان کام کرتا ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ جو لانگ مارچ اس کا نالا لئی کے اندر لینڈ کر گیا ہے وہ ساری قوم نے دیکھا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے، آج سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ آپ 4